الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار مخلوقات میں سے انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ جل جلالہ نے کچھ امتیازات کے ساتھ نوازا ہے، اور انسان ان امتیازات کی بنیاد پر کچھ اضافی ذمہ داریوں میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جکڑا ہوا ہے. ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تفویض کردہ عہدے یعنی اشرف المخلوقات پر فائز رہنے کا قابل ہے یا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو روئے زمین پر بھیجنے سے پہلے اس سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا. آپ جانتے ہیں کہ عالم ارواح میں ہر انسان اللہ کے سامنے یہ اقرار کر کے آیا تھا کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. یہ اقرار دراصل اس بات کا عہد اور وعدہ تھا کہ روئے زمین پر جا کر ہم اپنے خالق اور اپنے پروردگار اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کریں گے، ہم اس کے احکامات کی نافرمانی نہیں کریں گے. انسان جب اللہ جل جلالہ کے احکامات سے منہ موڑتا ہے، اسے پھر اس کے حق میں معصیت سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے. دیگر مخلوقات کے حق میں معصیت اور گناہ کا تصور نہیں ہے، کیونکہ دیگر مخلوقات اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر کے آئے. ایک بات. دوسرا یہ کہ دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہوا. آپ کے ارد گرد بے شمار حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ سبھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور سبھی اپنی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، لیکن ان کے حق میں معصیت کا تصور نہیں ہے، گناہ کا تصور نہیں ہے. معصیت اور گناہ کا تصور انسان کے لیے ہے، کیونکہ انسان وعدہ کر کے آیا تھا، اور اس وعدے کو پورا کرنا اس کے اختیار میں ہے. اللہ نے اسے اختیار دے رکھا ہے، وہ اپنے اختیار سے اس وعدے کو پورا کرتا ہے یا پھر وعدے کو توڑتا ہے. جب وعدہ توڑتا ہے تو یہ اس کے حق میں معصیت سمجھا جاتا ہے. انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں استعمال کرنے کا پابند ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے اعضاء کا امین ہے. ہمارے پاس جو اعضاء ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے، کوئی انسان ان کا مالک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، اپنے اعضاء کو نقصان دینا حرام ہے، کیونکہ خودکشی کرنے والا ایک ایسی جان لیتا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے. انسان جب اپنی جان کا مالک نہیں ہے تو پھر وہ اپنی جان لے بھی نہیں سکتا. انسان جب اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے تو وہ اپنا عضو تلف بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنا ہاتھ کاٹتا ہے، انگلی کاٹتا ہے، تو وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کے پیچھے یہی فلسفہ کار فرما ہے کہ وہ اپنے اعضاء کا مالک ہی نہیں ہے. جب اعضاء کا مالک نہیں ہے تو اپنی مرضی سے استعمال بھی نہیں کر سکتا. استعمال اس کی مرضی چلے گی جس نے یہ اعضاء انسان کو دیے ہیں. آنکھیں جس نے دی ہیں تو اس کی مرضی سے استعمال ہوں گی. ہاتھ جس نے دیے ہیں، پاؤں جس نے دیے ہیں، عقل و شعور کی جو بلندی جس ذات نے دی ہے، تو عقل و شعور کا استعمال اسی ذات کے طے کردہ معیارات کی روشنی میں ہوگا. اپنی مرضی سے انسان نہیں کرے گا. اپنی مرضی سے کرے گا تو وہ اس کے حق میں معصیت شمار ہوگی، اور جب بھی وہ معصیت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ آئے گی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کا تصور انسان کے حق میں ہے. یا ہم جو گناہ کرتے ہیں اپنے جسمانی اعضاء کو، توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، تو عام طور پر 2-3 اعضاء ایسے ہیں کہ جن میں معصیت کا تصور یا
اللہ کی نافرمانی میں ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ سر فہرست زبان ہے۔ انسانی جسم میں 6 فٹ کے انسانی جثے میں شاید سب سے ہلکی یہ زبان ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان کی جسامت تو بہت چھوٹی ہے، جرمہ صغیر، لیکن اس کے جرائم بہت بڑے ہیں، جرمہ کبیر، کیونکہ اسی زبان کے بے جا استعمال کی وجہ سے انسان بسا اوقات دین کے حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ کلمہ کفر انسان زبان سے کہتا ہے نا، اسی زبان کے بے جا استعمال کی وجہ سے انسان اپنی گھریلو زندگی تباہ کر بیٹھتا ہے۔ آدمی جب غصے میں آ کے، طیش میں آ کے بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہی زبان استعمال کرتا ہے، اور اس کے ایک لمحے کے بعد جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ تو زبان کی جسامت تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے جرائم اور زبان سے نکلنے والے کلمات کا خمیازہ بسا اوقات انسان کے حق میں بہت بڑا اور بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں فرمایا، مَن یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے۔ ما بین لحییہ، ایک تو جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور وما بین رجلیہ، اور ایک وہ جو اس کے 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی اس کی شرم و حیا، اس کی عصمت۔ تو فرمایا جو ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کے سب سے بڑے نباز تھے، سب سے بڑے نفسیات شناس تھے، کیونکہ وہ پروردگار کے نمائندے تھے، اور ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کی نفسیات اللہ نے پیدا کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں انسان کو ہلاکت سے بچنے کا بڑا بنیادی نسخہ عطا فرمایا کہ 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، ایک زبان کی اور ایک اپنی شرم و حیا کی، تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور یہی 2 چیزیں ہیں جن میں انسان ٹھوکر کھاتا ہے، جن کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اور اپنی نفسانی خواہشات کے ماتحت استعمال کرتا ہے۔ اسی زبان کو استعمال کرتے ہوئے انسان لمحوں میں اپنی نیکیاں گنوا بیٹھتا ہے۔ غیبت ہر مجلس میں ہوتی ہے، ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی یا بہن کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ جب اسے معلوم ہوگا تو اسے برا لگے گا، تو یہ غیبت ہے، چاہے آپ اس کے حوالے سے سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہیں۔ یعنی بے شک ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، آپ اس کے گناہ کا تذکرہ زبان پہ نہیں لا سکتے، خیر خواہی کے ساتھ جا کے اسے سمجھا سکتے ہیں، لیکن اپنی مجلسوں میں اس کے گناہ کا تذکرہ کر کے، اس کی برائیاں کر کے لذت نہیں لے سکتے۔ کوئی آدمی اس طرح کرے گا تو وہ اپنی جو نیکیاں ہیں وہ گنوا بیٹھے گا۔ تو زبان کی وجہ سے انسان بسا اوقات بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات میں چونکہ زبان کے حوالے سے بڑی تاکیدیں ملتی ہیں، ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا زبان کی وجہ سے بھی ہمیں مواخذہ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یعنی کیا زبان سے نکلے کلمات کی بنیاد پر بھی اللہ ہم سے پوچھ گچھ کرے گا؟ وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ کے فرمایا کہ اے معاذ، یہ زبان ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اوندھے منہ جہنم میں گرتا ہے، کہ زبان کی کمائی کی وجہ سے انسانوں کو اوندھے منہ جہنم میں جا کے گرایا جائے گا۔ یعنی زبان کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا ہوا تھا جیسے اسے کھینچ رہے ہوں، بظاہر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کو سزا دے رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس کو سزا دے رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے تباہیوں سے اور نقصانات سے دوچار کیا ہے۔ اب یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا، اور ان کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ وہ روایات بھی کم نقل کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت کردہ احادیث آپ کو کتب احادیث میں بہت کم ملیں گی، حالانکہ ان کی صحبت سب سے زیادہ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہے،
لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کردہ احادیث کی تعداد بہت کم ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے نقل کی ہوں۔ کیوں؟ ان کا احتیاط کا عالم یہ تھا، احتیاط کی وجہ سے احادیث کم روایت کرتے تھے۔ تو جو آدمی اپنی دینی زندگی میں احادیث کی روایت کرنے میں اتنا محتاط ہو تو وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں زبان کے حوالے سے کتنا محتاط ہوگا۔ اس قدر احتیاط کے باوجود احتساب کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی زبان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ اس زبان کی وجہ سے مجھے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم تو اپنے ہر معاملے میں بے دریغ بولتے رہتے ہیں، چاہے دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو۔ تو کیا کبھی ہم نے بھی احتساب کیا کہ اپنی زبان کی وجہ سے ہم کس قدر کوتاہیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور کس قدر تباہیوں سے دوچار ہو رہے ہیں؟ تو انسان عموماً اپنے جسمانی اعضاء کو استعمال کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، ان میں سر فہرست انسان کی زبان ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان جہاں ٹھوکر کھاتا ہے وہ اس کی تنہائیاں ہیں۔ جلوت میں تو ساری ہی نیک ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے بیٹھ کے تو ہم سب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انسان کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نیکیاں اتنی ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ ہیں۔ عربوں میں تہامہ کے پہاڑ معروف تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دی کہ جیسے تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اسی طرح وہ ان پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے گویا کہ تہامہ کے پہاڑ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی یہ نیکیوں کے پہاڑ اتنے کم وقت اور بے وزن ہوں گے جیسے روشندان میں نظر آنے والے غبار کے ذرات ہیں۔ جیسے آپ کو دور سے غبار کے ذرات نظر آتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرے، جیسے وہ بے وقت ہوتے ہیں، کوئی ان کا وزن نہیں، کوئی ان کا شمار نہیں، اسی طرح ان بندوں کی وہ نیکیاں اللہ کے ہاں بے وقت ہوں گی، کوئی شمار نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا ان کے بارے میں ہمیں بتائیے تاکہ ہم بچنے کی کوشش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم جیسی ہی عبادات کریں گے، تمہارے جیسی نمازیں پڑھیں گے، راتوں کو اٹھ کے تم جیسی عبادات کریں گے، لیکن جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے، حرمتوں کو پامال کریں گے، یعنی تنہائی کے امتحان میں ناکام ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے تو بیٹھ کے لمبے لمبے نوافل پڑھیں گے، رات کو بھی پڑھیں گے، دن کو بھی پڑھیں گے، عبادات کریں گے، نیکیاں کریں گے، لیکن جب خلوت میں آئیں گے تو خلوت میں آ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر بیٹھیں گے، ان کا ارتکاب کریں گے۔ آج کل ہم میں سے ہر آدمی خلوت کی آزمائش کا شکار ہوتا ہے۔ جلوت میں تو جیسے میں نے عرض کیا ہر انسان نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، اچھا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے اندر ایک درندہ چھپا ہوتا ہے اور اس کی درندگی تنہائی میں سامنے آتی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہر آدمی بہت نرم ہوتا ہے، بڑا شفقت کا اور اچھے اخلاق، اچھے برتاؤ، اچھی تہذیب کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس کے جو اندر کا درندہ ہے وہ تنہائی میں باہر آتا ہے جب اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اب وہاں انسان کو بچانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، اس بات کا احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے آپ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کیمرے کے سامنے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح اگر ایک مومن کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ سہیل تستوری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، وہ اپنی ولایت کے حصول کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ مرتبہ کیسے ملا، تو فرماتے ہیں کہ میرے چچا بہت بڑے ولی اللہ تھے، میں جب بچہ تھا تو بچپن میں نے اپنے چچا سے جا کر کہا کہ آپ لوگوں کو اسباق دیتے ہیں تصوف کے، وظائف دیتے ہیں، مجھے بھی کوئی سبق دیجیے۔ تو چچا نے کہا ابھی تم چھوٹے ہو، تو انہوں نے جب اصرار کیا کہ نہیں مجھے بھی سبق دیجیے، تو چچا نے کہا اچھا تم یہ جملہ دہرایا کرو، اللہ حاضری، بس یہ چلتے پھرتے دہرایا کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں یہ جملہ دہراتا رہتا تھا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔
یہ جملہ میں نے خوب پکایا، پھر میں نے جا کے ان سے عرض کیا کہ مجھے اگلا سبق دیجیے، تو انہوں نے کہا تو اب تم یہ جملہ کہا کرو اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جملہ دہراتا رہا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جن مراتب سے نوازا ہے، یہ جو آج تم دیکھ رہے ہو، تو اس کی بنیاد یہ دو جملے ہیں، اللہ حاضری اللہ ناظری۔ بچپن میں جس بچے کے دل میں یہ احساس پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے اس کی نوجوانی بھی پاکیزہ ہوگی، اس کا لڑکپن بھی پاکیزہ ہوگا، اس کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ جو آدمی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا، اللہ کی معیت کا احساس کر لے اور گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائے، تو جلوت میں تو وہ پہلے ہی گناہ سے بچا ہوا ہے، اور اب وہ خلوت میں بھی بچ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ولی بن جائے گا۔ تو آج کل کے زمانے میں ہم لوگ جس آزمائش میں مبتلا ہے، جہاں ہم سے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں تنہائی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر انسان جہاں ٹھوکر کھاتا ہے وہ اس کی نگاہ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں، تو آپ اپنی مرضی سے اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نگاہوں کو جھکائیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی حکم خواتین کو بھی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن خواتین کو کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو جھکائے رکھو اور اپنی شرم و عصمت کی حفاظت کرو۔ اب یہاں ہدایت کا اسلوب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نگاہوں کو جھکانے اور شرم و حیا کی حفاظت کرنے کا حکم ایک ساتھ دے رہا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شرم و حیا کی حفاظت میں نگاہوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جس کی نگاہیں بے قابو ہوتی ہیں، ہر طرف وہ نگاہ دوڑاتا پھرتا ہے، تو شرم و حیا کی حفاظت میں وہی آدمی ناکام ہوتا ہے۔ جو آدمی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو عموماً وہ شرم و حیا کی حفاظت کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کو، بدنگاہی کو شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں سب سے مہلک ہتھیار زہر آلود تیر ہوتا تھا، تو اسی طرح شیطان کے پاس سب سے مہلک ہتھیار یہ نگاہ ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج کل ایٹم بم ہے، کیمیائی ہتھیار ہے جو پلک جھپکنے میں انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، تو شیطان کے پاس جو کیمیائی ہتھیار ہے وہ بدنگاہی ہے، کہ وہ انسان کو بد نظری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نتیجتاً لمحوں میں انسان اپنا دین بھی گنوا بیٹھتا ہے اور اپنے اخلاق بھی کھو بیٹھتا ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے زِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ، کہ آنکھوں کا زنا نظر ہے، وَزِنَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، اور زبان کا زنا وہ گفتگو ہے، یعنی وہ گفتگو کرنا جہاں سے اللہ نے روکا ہو۔ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، اور نفس جو ہے وہ خواہش کرتا ہے، وہ کسی چیز کی طلب کرتا ہے، اور والفرج یصدق ویکذب، اور اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کر دیتی۔ یعنی انسان بدنگاہی کرتا ہے، اور بدنگاہی ہی یہ آنکھوں کے حق میں زنا ہے، یا انسان اپنی گفتگو سے، ناجائز گفتگو سے لذت لیتا ہے، اور یہ گویا زبان کے حق میں زنا ہے۔ اور جب بدنگاہی بھی کرے اور غلط جگہ اپنی زبان بھی استعمال کرے، اپنی گفتگو سے لذت لیتا رہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا نفس تمنا کرے گا، نفس گناہ کی طرف مائل ہو۔ جب نفس گناہ کی طرف مائل ہوگا تو اس کی شرم و حیا یا تو اس کی تصدیق کرے گی یا تکذیب کرے گی، یعنی یا تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور یا پھر اس کی شرم و حیا اس کے راستے میں آڑے آ جائے گی، اس کی خواہش کا انکار کر دے گی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے جو بھی اعضاء ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گے، تو تب جا کے انسان اپنا وعدہ پورا کرنے والا بنتا ہے۔ اور یہ تینوں گناہ مل جاتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کے استعمال میں، آنکھوں کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، یا خلوت کا گناہ ہو، یہ تینوں مہلک ترین گناہ یہ سوشل میڈیا کے استعمال میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ آدمی خلوت میں بھی گناہ کا شکار ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اسی سوشل میڈیا کے استعمال میں انسان بدنگاہی بھی کرتا ہے،
اور انسان اپنی زبان کا بھی غلط استعمال کرتا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں نوجوان سیاسی اختلافات میں یا مذہبی اختلافات میں سوشل میڈیا پر کس قدر بہتان ترازیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں داغتے ہیں، اس میں گالم گلوچ کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں تو ریکارڈ پہ ہوتی ہیں، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا پروفائل تو موجود ہوتا ہے اور کوئی اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا، پاس ورڈ وہ لے کے اپنے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا ایسی دودھاری تلوار ہے جو انسان کو تباہیوں سے دوچار کرتی ہے اخروی حوالے سے، اور انسان کو پرواہ ہی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، گناہوں کی میں نے بات کی، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ ویسے ٹیکنیکلی گناہوں کو صغیرہ اور کبیرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اگر آدمی یہ دیکھے کہ گناہ میں نافرمانی کس ذات کی ہوتی ہے، تو پھر اگر ذات کو دیکھا جائے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کہ حکم کس کا ٹوٹ رہا ہے، پھر چھوٹے اور بڑے کی تقسیم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل نظر کبھی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سفر میں تھے، راستے میں ایندھن کی ضرورت پڑی کھانے پکانے وغیرہ کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ تو صحابہ کرام دائیں بائیں گئے لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے، کوئی لکڑی نہ ملی، تو وہ واپس آئے کہ یا رسول اللہ لکڑی تو کوئی نہیں ہے ارد گرد۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر لکڑی نہیں ہے تو تمہیں جو خس و خاشاک، کوئی گھاس پھونس، کوئی پتہ نظر آتا ہے وہ اٹھا کے لے آؤ۔ اب جب صحابہ گئے تو کہیں گھاس کے تنکے ملے، کہیں پتے ملے، کہیں پہ اور خس و خاشاک ملا، تو وہ سب کچھ جمع کر کے لے آئے، نتیجتاً ایک بڑا ڈھیر لگ گیا، ایندھن جمع ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام چونکہ مصلحتاً اور موقع محل دیکھ کر صحابہ کی اصلاح فرماتے رہتے تھے، تو آپ نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ جیسے لکڑیاں تمہیں نہیں ملیں تو گھاس پھونس کے چھوٹے چھوٹے ذرے تم نے جمع کیے اور ڈھیر لگ گیا۔ یہی صورتحال نیکیوں اور برائیوں کی بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں انسان کوئی وقت نہیں دیتا، کوئی بڑی نیکی نہیں سمجھتا، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی اچھائیاں جمع ہو کر انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتی ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات چھوٹی چھوٹی نامناسب باتیں جنہیں انسان گناہ تک نہیں سمجھتا، برائی نہیں سمجھتا، لیکن وہ جمع ہو کر انسان کے حق میں گناہوں کا ڈھیر بن جاتی ہیں، انسان کے نامہ اعمال کو برائیوں سے بھر دیتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کبھی بھی کسی چیز کو محض نامناسب سمجھ کے اس کا ارتکاب کرنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں پر یہ سمجھ کے ڈٹ جانا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے جی، یہ تو بس چھوٹی سی نافرمانی ہے، صغیرہ گناہ ہے، تو یہ طرز عمل انسان کو کبائر تک لے جاتا ہے۔ حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کبھی بھی گناہوں کو چھوٹا مت سمجھنا، گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے گریز کرو۔ تو یہی صورتحال ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ کبھی بھی کسی چیز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس بات کا پابند ہے کہ اس کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس کے جسم کا کوئی حصہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہونے پائے، اور یہ مشق وہ مسلسل کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک ہفتے اس نے مشق کی، گناہوں سے بچا اور پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور گناہ پھر کرنا شروع ہو گیا، گناہوں میں تیرنے لگا۔ اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو پیچھے جو مشق اس نے کی ہے وہ سب پانی میں مل جائے گی، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ ایک صاحب بصیرت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کیچڑ میں سفر کر رہے تھے، کیچڑ تھا راستے کے دونوں طرف۔ اب کچھ عرصہ انہوں نے کیچڑ سے بچنے کی کوشش کی، اپنے جسم اپنے کپڑوں کو بچایا اور گزرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن آگے کہیں پھسل گئے، اور پھسلنے کے بعد وہ کیچڑ میں گویا کہ غوطے کھانے لگے، تو رونے لگے بعد میں، اور لوگوں سے کہنے لگے کہ یہی صورتحال انسانی زندگی کی کہ میں نے بڑی کوشش کی اپنے کپڑوں کو، دامن کو کیچڑ سے بچانے کی، کامیاب رہا، لیکن جہاں میں پھسلا
اور غوطے کھانے لگا تو کپڑے بھی آلودہ ہو گئے، جسم بھی آلودہ ہو گیا۔ تو یہی صورتحال ایک مومن کی زندگی کی ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ شیطان اسے گناہ میں ڈبو دیتا ہے، وہ گناہوں میں غوطے کھانے لگتا ہے، نتیجتاً پیچھے جو اس نے محنت کی تھی اور مشق کی تھی وہ سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں ہونے دینا، اور یہ تصور رکھنا ہے کہ میں ان اعضاء کا مالک نہیں ہوں، نہ میں اپنے مال کا مالک ہوں نہ اپنے اعضاء کا مالک ہوں۔ انسان کوئی چیز لے کے دنیا میں نہیں آتا، جسم لے کے آتا ہے اللہ نے دیا ہوتا ہے، آگے مال کماتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، اور خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے اس کا جسم بھی مٹی کی نظر ہو جاتا ہے، کیڑوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان یہ تصور پختہ کر لے کہ نہ مال میرا ہے نہ جسم میرا ہے، اب جس نے مال دیا جس نے جسم دیا اسی کی مرضی کے مطابق خرچ کروں گا، پھر جہاں غلطی ہو جائے تو اس پہ ڈٹنے کی بجائے فوری طور پر توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر ان چیزوں کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس تصور کے ساتھ جو زندگی بسر کرے وہی مومن کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔